بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک سیاسی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آسمانی کونسل پہ جناب ستارے مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان ماشاءاللہ اس کو 74 سال، اور اس دفعہ اس سال 75ویں سال پہ چلا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست جب سے پاکستان بنا ہے، اس کی سیاست کے رنگ ڈھنگ بڑے نرالے ہیں۔ جمہوری ملک ہے ہمارا، اور کہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی لکھا جاتا ہے۔ جمہوریت ایک بڑی فلاحی خیر و برکت والی ریاست کا نام ہے کہ اس میں عوام کی فلاح کی جائے، لیکن ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے، حکمرانوں کے عزائم کچھ اور ہیں، اپوزیشن کے کچھ اور ہیں، اور عوام جو ووٹ دیتی ہے وہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی اور ہی مخلوق ہے جو دن بدن حیران اور پریشان ہے، اور اب حیرانی اور پریشانی کا جو عالم ہے یہ اپنی پیک پہ، معراج پہ جا چکا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اور درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہمارے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیے، اور مسائل ہونے کے بعد ایک تحریک انصاف کا جب دور آیا تو لوگوں نے، ہمارے جو وزیر اعظم موجود ہیں، انہیں ایک مسیحا جانا، اور بھرپور طریقے سے انہیں ووٹنگ دی، حکومت بنی، اور جو عوامی توقعات تھی وہ کسی طور پہ پوری نہیں ہوئی، اور آج کل لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بڑے پریشان ہیں، اور ملک کی جو بلائی جو اب ایک سطح ہے، صاحب اقتدار لوگ ہیں، اس میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ان کی آپس میں ایسی ساکشی جاری ہے اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا اللہ کرے کہ اس ملک کے عوام کے لیے بھی کچھ سوچے۔ عوام مہنگائی سے بہت پریشان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل آسمانی کونسل پہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے۔ آسمانی کونسل پہ مارچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 28 فروری 2022 کو برج جدی میں ستاروں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ 6 ستارے اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس سے پیچھے یہ ستارے برج جدی میں اکٹھے ہوئے تھے 11 فروری 2021 کو، اور اس سے پیچھے 8 ستارے اکٹھے ہوئے تھے برج قوس میں 26 دسمبر 2019 کو، اور اسی دن گرہن بھی لگا۔ اس سے پوری دنیا کے ممالک متاثر ہوئے، اور پھر جناب ایک عجیب و غریب سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، جو یعنی جسے بیماریاں کہہ لیں، کووڈ کہہ لیں، بلکہ اب تو اس کی ایک اومیکرون جیسی ایک وائرس بھی آ گیا۔ تو ابھی تک ہم اس سے نہیں نکلے، اور اب پھر یہ ستاروں کا جو گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے، یہ ہمیں پھر متوجہ کیے بغیر نہیں رہ رہا۔ ہم دنیا تو اپنے اپنے طریقے سے یہ بھگتے گی، کیونکہ یہ آفاقی جو نظرات ہوتی ہیں پوری دنیا کے ملکوں کو انفرادی طور پہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ متاثر کرتی ہیں۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جناب ستارے کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یوں بھی آج دیکھیں تو میں پاکستان کا جو ذائقہ دیکھ رہا تھا آج کل ہمارے پیش نظر، پہلا ذائقہ تو پاکستان کا ہم دیکھتے تھے 15 اگست 1947 کا، جب ہمارا ملک آدھا کٹ گیا، تو پھر ہمارے پیش نظر 20 دسمبر 1971 3 بجے راولپنڈی کا ذائقہ ہے۔ اس ذائقے میں آج کل مہادشا چل رہی ہے مشتری کی، اور مشتری ذائقے کا 8واں گھر کا مالک ہے، اور طالب علم جانتے ہیں، میں بھی ایک طالب علم نجوم ہوں، کہ ہر ذائقے کے 6 8 12 گھر خراب ہوتے ہیں، اور آج کل مہادشا مشتری کی چل رہی ہے، جس وجہ سے مسائل پریشانیاں، اور اس کے بعد مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ کی چل رہی ہے۔ یہ 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک رہے گی۔ مجموعی طور پہ یہ خراب دور ہے، کیونکہ مریخ مالک ہے 12ویں گھر کا، خفیہ سازشیں، دشمن ملکوں کی سازشیں، اور غیر ملکی، اور مہنگائی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو دشمن ملک جو سازشیں کرتے ہیں ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو یہ دور مجموعی طور پہ خراب چل رہا ہے۔ اور آج کل فروری میں 28 فروری 2022 کو ستاروں کا جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ اپنی ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے اسٹرالوجرز اس پہ متوجہ ہیں، کیونکہ دنیاوی ذائقوں میں اور ملکی ذائقوں میں بھی ان کا اجتماع برج
ہوگا جدی میں، اور جدی پاکستان کے ذائچے کا 9واں گھر ہے جس کا تعلق ہے قانون سے، الیکشن سے، مذہب سے، خارجہ پالیسی اور کچھ بینکنگ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آج کل برج جدی میں چونکہ ستاروں کا اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں آج کل زہرہ کا اور مریخ کا جو قران چل رہا ہے یہ 8 فروری سے شروع ہے اور یہ 19 مارچ تک رہے گا۔ ایک طویل قران ہے، اور مریخ پاکستان کے ذائچے کا جو فعلی خراب ستارہ 12واں، خفیہ دشمن، سازشیں ملک کے خلاف، اور جو وینس ہے یہ 6ٹھے گھر کا مالک ہے جس کا تعلق سروسز سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو ان کا قران رہے گا۔ تو مارچ کا مہینہ خاصا مخدوش مہینہ دکھائی دیتا ہے، اور پاکستان کے جو عدلیہ کے معاملات ہیں، آج کل ایک تبدیلی نظام کا بھی نعرہ چل رہا ہے، تو یہ تبدیلی نظام جیسی شکل بھی دکھاتا ہے۔ الیکشن کہ ہماری جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ حالات و واقعات کو دیکھ کے جلد الیکشن ہونے کا عندیہ دے سکتے ہیں، اور ملک کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے جان و مال پہ بھی یہ خاصے یہ برے اثرات ڈال رہے ہیں۔ اس میں ذائچے میں دیکھ رہا تھا کہ مشتری اور شمس یہ 10ویں گھر میں ہیں، اچھے گھر میں ہیں، لیکن یہ بھی قریب ہونے سے، شمس کے قریب ہونے سے یہاں پہ یہ مشتری غروب ہے، تو یہ خیر و برکت کا ستارہ بھی وہ سعادت نہیں دے پا رہا جو اس کو دینی چاہیے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مارچ سے ہونے والے یہ جو سیاروی اجتماعات ہیں یہ ملک کی اہم شخصیات پہ نظر انداز ہوں گے، ان کی جان و مال کو خطرہ، ملک کا آئین بھی متاثر، اور ایک بھونچال جیسی کیفیت نظر آتی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اب مارشل لا تو ہم نہیں کہتے، لیکن مارشل لا جیسی کیفیت ایمرجنسی بھی میں دکھائی دیتی ہے، آئین معطل، اور اس کے بعد نظام کا آج کل ویسے ہی سوشا چلا ہوا ہے کہ پاکستان میں تو ویسے ہی جناب جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریہ پاکستان تھا، اس کے بعد صدارتی نظام آیا، اس کے بعد پھر جناب مجلس شورا کا ایک سسٹم آیا، اور پھر جناب جمہوری نظام آ گیا، اور آمریت کا دور رہا، مارشل لا لگتے رہے، اور مسلسل جمہوریت الیکشن ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ تطہیر ہو، یعنی پارٹیاں نتھار کے اوپر آئیں، نکھر کے اوپر آئیں، پارٹیاں اتنی زیادہ ہیں اور پھر آپس میں کوئی ایسی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے پا رہی اور عوام کی توقعات میں پوری نہیں اتر رہی۔ تو یہ فروری اور مارچ کے مہینے اور یہ 8 جولائی 2022 تک ایک خراب دور ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس میں وزیر اعظم کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں، اپنا الیکشن کا انڈیا دے سکتے ہیں، اسمبلیاں بریک کر سکتے ہیں، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، جو تبدیلی نظام کا نعرہ ہے اس کے تجربات دہرانے کے لیے جناب کا کمپین آمار، اور اس کے بعد عام شخصیات کی خاص طور پہ صحت و سلامتی متاثر دکھائی دیتی ہے۔ تو پاکستان کا آج کل ذائچے میں اتنا اچھا دور نہیں چل رہا، اور اس کے بعد سب سے ایک اہم جو سیارہ ہے، جو شیڈوز ہیں، یہ راہو کیتو جناب یہ برج تبدیل کریں گے 17 مارچ سے، تالے سے نکل کے۔ راہو کیتو ہمیشہ خرابی دیتے ہیں، آج کل یہ گزشتہ 18 مہینے سے یہ شرف یافتہ چل رہے تھے پاکستان کے تالے میں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا خاص نہیں دیا۔ جب یہ 12ویں یا 6ٹھے گھر میں آ جائیں گے تو ملک میں ایک عجیب سی سحر انگیزی جیسی کیفیت کی نشاندہی کرتے ہیں یہ حاسدین مخالفین جو ہیں، ملک دشمن، انہیں جناب تقویت دے کے ملک دشمن جو قوتیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف، اہم شخصیات کے خلاف، اور حکومت کا جو نظام چل رہا ہے اس کے خلاف ایک سازشیں اور ایک بھڑکا ہوا سلسلہ دکھائی دیتا ہے، اور مہنگائی سے عوام اور اپوزیشن سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ اندرون اسمبلی اور اس کے باہر بھی یہ ساری ہنگامہ رائی ہوتی دکھائی دیتی نظر آ رہی ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فروری سے یہ شروع ہونے والے ستاروں کے خراب اثرات یہ مارچ تک جائیں گے، اور مارچ میں کا مہینہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہ یہ جو گرہن لگے تھے ابھی 4 دسمبر کو جو گرہن لگا تھا اسی کی ہم خرابی ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ یہ حکومت اس سے متاثر ہوئی اور دنیا بھی اس سے متاثر ہوئی، لیکن ہم وطن عزیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سربراہ مملکت خاصے متاثر ہوئے۔ 4 دسمبر
2021 کو جو سورج گرہن لگا تھا اس کے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک اس کے اثرات رہے ملک میں. اقدام جو مذہبی تحریکیں انہوں نے جناب سر اٹھایا اور اسلام آباد اور پاکستان کی سڑکوں پہ جو ایسے حالات و واقعات ہوئے اسی کے اثرات کی نشاندہی کرتی ہے. اور آسمان پہ کوئی ستاروں کی کوئی ایسی اچھی خبر نہیں ہے. میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ میں پازیٹیو اسٹرالوجی کروں اور کوئی نہ کوئی ایسا حل کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ تلاش کرنے کی میں کوشش کروں جس سے خیر ہو. چونکہ دنیا میں 2 ہی قوتیں کام کر رہی ہیں، خیر اور شر کی، اور 1,24,000 انبیاء اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی جو قوت ہے اولیاء اللہ کی، یہ سب خیر کی پازیٹیو قوتیں ہیں. اور آسمان پہ جو ستاروں کی جو خرابی ہے یہ بہت ہی دیکھ کے مجھے اس کا ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی ریمیڈیز، اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے. اور وہ پاکستان کے ذائقے کی جو ریمیڈیز میں برسوں سے حریہ کرتا ہوں کہ اللہ کو قربانی پسند ہے اور ہمارے حکمرانوں کو نہ جانے کیوں یہ ناپسند ہے. تو اگر منگل اور بدھ کو پاکستان کے تمام ذبح خانے کھول دیے جائیں تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے، خون بہتا رہے گا. تو اس سے پاکستان میں حالات کی بہتری کی توقع ہم کر سکتے ہیں روحانی طور پہ. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے جو حالات ہیں خاص طور پہ، اور پاکستان میں خاص طور پہ جو حکومتیں اور اپوزیشن کی جو خانہ جنگی، اور خانہ جنگی سے میں لفظ شدت والا لفظ میں استعمال کر دیا ہے. یہ خانہ جنگی سے مراد اسمبلی میں بھی جنگ، سڑکوں کے باہر بھی جنگ، اور ایک تبدیلی نظام کا نعرہ لگ رہا ہے. صدارتی نظام کا بھی آج کل شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور وزن ہاؤس بھی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو غیر متوقع صورتحال مارچ میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مارچ کا مہینہ آسمانی کونسل پہ جو کہ ستارے مارچ کر رہے ہیں، تو اس لیے پبلک اپوزیشن نے بھی مارچ کا کہہ رکھا ہے. 23 مارچ بڑا ایک یوم پاکستان کا یعنی دفاع پاکستان کا مہینہ منایا جاتا ہے، یوم پاکستان منایا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان پہ اپنی رحمت اور برکت نازل کرے اور پاکستان پہ جو خرابی آئی ہوئی ہے یہ اللہ پاک دور کرے، اور افہام و تفہیم ہوں. اور ہمارے جو موجودہ سربراہ اللہ پاک کرے کہ انہوں نے جو مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا گو مدینے کی وہ ریاست نہ بنا سکے. انہوں نے پازیٹیو کوششیں کی لیکن وہ کوششیں پاکستانی عوام کی نظر میں مہنگائی نے وہ سب خاک میں ملا دی. انہوں نے اگر کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے یقیناً 3.5 سال میں، تو ساری چیزیں خرابیاں مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ سب خاک میں اڑ گئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم خاک نشینوں کو پہ اپنا کرم کرے. کرو مہربانی زمین پہ خدا مہرباں ہو عرش بری پہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں باہمی اتفاق اور محبت پیدا ہو. جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کی ریمیڈیز وہی میں نے قربانی بتائی. اللہ کو قربانی پسند ہے اور سورہ کوثر کی آیت ہے کہ فصل ربک وانحر، نماز پڑھ کریں اور قربانی دیا کریں. اور یہاں پہ جناب قربانی کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. تو یہاں تک ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. ہم جناب رات کو جب دیکھتے ہیں ٹی وی کھولتے چینل تو جتنے اینکرز اور جتنے جناب سیاستدان آ رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ سوائے الزامات لگانے کے، طعن و تشنیع و چنان کرنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہم پاکستانی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وطن عزیز قائم رہے. اللہ پاک یہاں پہ کوئی ایسا ذہن، ایسی لیڈرشپ عطا کرے کہ جس سے ملک میں امن قائم ہو، ملک کی خیر ہو، ملک کی فلاح و بہبود ہو، اور خاص طور پہ جو مہنگائی ہے یہ دور ہو. اور آج کل جو وبائی امراض ہیں اس کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے. آج کی اتنی شادی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا یا ایک جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.